کر جیسے گدھے کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، تو اس کو لے گیا اور ساتھ دھوکہ یہ دیا کہ ایک چلہ لگائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ 4 مہینے پھر اوپر دھوکہ دیا، یہ نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام نہ میرا بھائی، یہ رائے بینڈ والا کام ہے، نبیوں والا کام نہیں۔ خدا کی قسم یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ رائے بینڈ والا کام ہے۔ ہمارا کام ہے مسئلہ بیان کرنا۔ آپ خود غور کر لیں، نبیوں والا کام وہ ہے جو یہ قرآن میں موجود ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس لیے اگر نبیوں والا کام کرنا ہے تو قرآن کا مسئلہ بیان کر۔ یہ فضائل اعمال والا مسئلہ نبیوں والا نہیں، اس میں تو بہت سارے گپو ٹیشن ہیں، اس میں تو بہت سارے جھوٹ بھی لکھے ہیں، موضوع روایتیں بھی لکھی ہیں، من گھڑت روایتیں بھی لکھی ہیں، 49 کروڑ جیسے مبالغے اور جھوٹ پر مبنی روایات بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے خالصتاً سچ وہ کتاب اللہ جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ نے فرمایا کہ نرا سچ، پورا سچ اول سے آخر تک وہ قرآن ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اگر میرا کوئی بھائی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، آپ کا تو دعویٰ ہے ہم دین سیکھنے والے ہیں، تو یہاں پر بھی آ کر سیکھ لیا کرو۔ ہاں یہ بھی دین کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اپنی عمر ضائع نہ کرو، چلوں سے خدا کی قسم بخشش نہیں ہوگی۔ 4 مہینے، سال نہیں، پوری زندگی دے دو جب تک قرآن کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اب ذرا دیکھو پیشی ہو رہی ہے، اور فرمایا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یہ جو مشرک کھڑے ہیں، کوئی کسی دربار کا، کوئی کسی دربار کا، بتاؤ میرے اولیاء اللہ، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ تم نے تعلیم دی تھی کہ ہمیں پکارو؟ انہوں نے تو تمہارے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ لا تخف مریدی، میرا مرید گھبرامے نہیں، جہاں پر بھی تجھے مشکل پڑے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا، مجھے پکارنا۔ یہاں تو انہوں نے صلاۃ غوثیہ بنا ڈالی اور تیرے ذمہ لگا رہے ہیں۔ داسو عبد القادر، اے میرا ولی عبد القادر، اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، میرے پیغمبر عیسیٰ، عزیر، بی بی مریم، بہو سلطان علی حجویری، یہ جو نیک نیک لوگ گزرے، جنید بغدادی، یہ سارے نیک لوگ اولیاء اللہ، یہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ خود گمراہ ہوئے جب تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارا کرو۔ آج یہ مرض نہیں ہے، یہ سورہ فرقان ہے، گھروں میں جا کے دیکھنا، یہ پیشی ہو رہی ہے۔ اب ذرا جواب سننا، کہتی ہے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، کہیں گے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ بت بولیں گے؟ یہ قالوا سبحانک سونے چاندی کے پتھر کے بت ہوں گے؟ مولوی نے کتنی بڑی ڈنڈی لگائی کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے بتا۔ یہ قالوا سبحانک، اب ذرا سننا، قالوا سبحانک، کہیں گے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک ما کان ینبغی لنا، ما کان ینبغی لنا، ہمیں یہ بات مناسب نہیں تھی، اساں اے گل ڈھک دی نہیں، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھی ہمارے لائق یہ بات، ان نتخذ من دونک اولیاء، یہ کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بنائیں۔ یا اللہ دنیا میں ہم نے تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں بنایا، دنیا میں ہم اپنی ہر حاجت میں تجھے پکارتے تھے، تجھے کارساز مانتے تھے۔ کیا مانا؟ اللہ ہم تو مواحد تھے۔ یہ بت کہیں گے، سوچ لو، یہ قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے انت ولینا، یہ عرض کریں گے کہ
کہ مولا سبحانہ کا، ہمارا تو عقیدہ یہ تھا کہ تو پاک ہے، ذات میں بھی پاک ہے، صفات میں بھی پاک ہے، افعال میں بھی پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم پہ حاجتیں آئیں، مشکلیں آئیں، بیماریاں آئیں، جو ہمارے ساتھ حالات پیش آئے، مولا ہم تو تیرے سوا کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، ہم خود موحد تھے۔ شرک تو وہ کرائے جو مشرک ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ جن کو پوج رہے ہیں ان میں اکثر موحد تھے، نیک لوگ تھے، ان کی پوجا ہے۔ وہ قیامت کو کہیں گے فیقولو، فرمایا ولیکن متعتہم وآباءہم، دوسرے مقام پہ وہ کہتے ہیں انت ولینا، اللہ تجھے ہم مشکل کشا سمجھتے تھے، تجھے حاجت روا سمجھتے تھے، اور ہم تو خود اسی مسئلے کو بیان کرنے والے تھے۔ اب مسئلہ بن گیا، وہ کہیں گے یا اللہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، ان کے ملا بیان کرتے تھے، کوئی کچھ ناد علی، ایک اتنی کتاب نکلی ہے ناد علیین، ناد علی، علی کو پکار، اور کوئی تختیاں نکال رہا ہے اصحاب کہف کے نام کے نام، اور دکانوں میں لٹکے ہوئے ہیں، دکان چلے گی اصحاب کہف کے نام، حالانکہ آج تک ان کے نام نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، کذاب اور جھوٹے ملا کی بکواس میں ہیں۔ اصحاب کہف کے کیا نام تھے؟ اللہ نے بھی وہ نام نہیں بتائے، رسول نے بھی نہیں بتائے، جھوٹے اور کذاب مولویوں نے اپنی طرف سے تراش کے شرک کا ایک اڈا بنا لیا کہ دکان پہ وہ نام لٹکاؤ تو برکت آ جائے گی۔ کبھی مولویوں سے پوچھو وہ اصحاب کہف کے نام تمہیں ملے کہاں سے؟ تو حدثنا ابلیس، ان کو ابلیس نے بتائے، باقی نہ اللہ نے بتائے نہ رسول اللہ نے بتائے، نہ قرآن میں آئے نہ سنت میں آئے، اور ان ڈاکوؤں چوروں نے اپنی طرف سے بنا کر تختیاں بنا ڈالی، اور وہ چل رہی ہے، لوگ شرک میں مر رہے ہیں، اور انہی پہ بھروسہ۔ پرانا جو مکہ کا مشرک تھا وہ تو نیک آدمیوں کو، صورتوں کو سامنے رکھتا تھا اور پکارتا نیکوں کو تھا، اور اس سے بڑا گندا مشرک کون ہوگا جو تختی کو پوج رہا ہے، ناموں کو پوج رہا ہے۔ ان ہوا الا اسماء، اللہ نے بھی فرمایا یہ تو نام ہے محض، یہ ناموں کے پجاری آج ہمیں سمجھ آئے، یہ ناموں کو پوجتے ہیں۔ تو خیر وہ کہیں گے اللہ مسئلہ یہ بنا، اب ذرا توجہ کرنی ہے، آج بھی یہ اشکال ہے، مسئلہ یہ بنا ولیکن متعتہم وآباءہم، وہ کہیں گے یا اللہ ان کو حاجت پڑتی تھی، ان کو مشکل پڑتی تھی، یہ کوئی آتا تھا غازی عباس کے نام پہ نظر مانتا، جھنڈے کے نام پہ، کوئی 11ویں دیتا، کوئی بابے کے نام کا کالا بکرا مانتا، کوئی طواف اور مٹھائی مانتا، اور تو تھا رحمان، کام تو کر دیتا تھا۔ توجہ ہے میری طرف؟ پکارتے ہمیں رہے لیکن کام تو کرتا تھا۔ حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ تیرا مسئلہ توحید بھول گئے۔ الذکر، انہوں نے سمجھا کہ درباروں سے ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا گنگے سے ہوتا ہے۔ آج بھی کئی واقعات ایسے ہوں گے، آپ ذرا غور کریں، 2 مثالوں سے بات سمجھاؤں گا۔ ایک مثال یہ ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ جو میں رحمان ہوں کافروں کو بھی دیتا ہے یا نہیں؟ داریوں کو بیٹے ملتے ہیں یا نہیں؟ جو بالکل وجود ثانے کے منکر ہیں، وہ زمانے کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، ان کی مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں، ان کو بھی روزی ملتی ہے، وہ اپنے وہم و گمان کے پیچھے بھاگنے والے، ان کو بھی ملتی ہے، تو ان کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ان کو بیٹے دینے والا کون ہے؟ حالانکہ وہ داریے ہیں، اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ اچھا، عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے، بی بی مریم کو پکارتا ہے، اور قرآن نے واشگاف الفاظ میں کفر کا فتویٰ لگایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، پکے کافر کہا ان کو، لیکن وہ حضرت عیسیٰ بی بی مریم کو پکارنے والے
ان کو بھی اولاد بھی مل جاتی ہے، ان کی حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ ان کی حاجتیں مشکلیں پوری کون کرتا ہے؟ ہندو گائے کو پکارتا ہے۔ بے وقوف پچھلے دنوں پنگا لے رہا تھا کہ ہم پاکستان سے لڑیں گے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے تو ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو کھانا طریقہ بنایا ہے۔ ان کی معبود گائے، تو آپ گائے کو کھاتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ان کے مشکل کشا کو پاکستانی قوم کھا رہی ہے تو اس کے عابد کا کیا بنے گا؟ ان کے مشکل کشا کو تم رگڑ رہے ہو، وہ بیچارے سوچتے نہیں۔ گنگا پہ آیا، گاؤ ماتا، گائے پہ آیا، آگے منت مانی، نظر مانی، کام اس کا بھی ہو گیا۔ کرنے والا کون ہے؟ یہ مسئلہ اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس لیے میں آہستہ چل رہا ہوں، بالکل آہستہ۔ اس کو اچھی طرح غور سے سمجھو۔ کرتا اللہ ہے کیونکہ اللہ رحمان ہے۔ اچھا، اس کی دوسری مثال سمجھو۔ ایک آدمی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، بھوک ختم ہوگی یا نہیں؟ جی اب ذرا خیال کرنا، بکرے کا گوشت کھائے بھوک ختم، خنزیر کا گوشت کھائے بھوک ختم۔ ایک آدمی نکاح والی عورت سے ہم بستری کرے، بچہ اس کا بھی ہو جاتا ہے، اور بغیر نکاح والی سے کرے بچہ اس کا بھی، اور مدے والی سے کرے تو ذاکر پیدا ہوتا ہے، تو بچہ بہرحال ہو جاتا ہے، بچہ اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب خنزیر کھانے سے بھوک کا مٹ جانا، کیا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ خنزیر کھانا حلال ہے؟ اونچے بولو، کام تو ہو گیا، بھوک تو ختم ہو گئی، لیکن خنزیر حلال ہوگا یا حرام؟ زنا سے جو بچہ پیدا ہوا، اب کوئی آدمی دلیل بنائے کہ اگر زنا حرام ہوتی تو بچہ نہ پیدا ہوتا، بچہ پیدا ہو گیا لہذا پتہ چل گیا کہ زنا حلال ہے، تو کیا خیال ہے یہ دلیل صحیح ہے؟ پلیت پانی پینے سے پیاس ختم، پاک پانی پینے سے بھی، اور یہ غیر مقلدین کا تجربہ ہے، اونٹوں کا پیشاب پینے سے بھی پیاس ختم ہوتی ہے، یہ پیتے ہیں۔ پوچھو ان سے بھئی بخاری کی اس روایت پہ عمل ہے یا نہیں؟ تو یہ پیشاب پینے والی قوم ہے، پیتے ہیں جناب۔ ہاں بوتلوں میں ملتا ہے، بوتلوں میں، تمہیں بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، پیشاب کی باقاعدہ پیکنگ ہوتی ہے، زبردست، جیسے نیسلہ کی ہوتی ہے، اور یہ مزے لے لے کر پیشاب پیتی ہے، اور پیشاب پینے کا غذا کا اثر ہوتا ہے، اس لیے جب پیشاب پیتے ہیں تو اس میں خشکی ہے، دماغ بالکل سکڑ جاتا ہے، اور یہ کسی کھاتے کے پھر نہیں ہوتے، تو بہرحال پیاس اس کی بھی ختم ہو گئی۔ تو اب کیا یہ دلیل بنانا صحیح ہے کہ پیشاب پینا جائز ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کام کا ہو جانا جائز ہونے کی دلیل نہیں، کام کا ہو جانا الگ بات ہے، کسی چیز کا ہو جانا الگ بات ہے، اور کسی چیز کا جائز اور صحیح ہونا یہ الگ بات ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنا، جس طرح بکرے والا گوشت کھانے سے بھوک ختم، کھانا جائز، خنزیر کا گوشت کھانے سے بھوک ختم، لیکن کھانے والا حرام خور، وہ حرام خور ہے، حرام کا مرتکب ہے۔ نکاح والی عورت سے بیٹے کا ہو جانا وہ بالکل جائز، کام بھی جائز، بیٹے کا ہونا وہ بھی صحیح، وہ بیٹا حلالی کہلوائے گا، اور بے نکاحی عورت یا مدعے والی عورت سے بیٹے کا ہو جانا بالکل صحیح، لیکن شرعاً وہ بیٹا حرامی کہلوائے گا، بلد الحرام کہلوائے گا۔ بالکل یہی فرق ہے، کام سب کے اللہ کرتا ہے، کوئی گنگا پہ جائے تب بھی کام اللہ کرتا ہے، کوئی دربار پہ جائے تب بھی کام اللہ کرتا ہے، کوئی علم بردار غازی کے نام کی دیگیں چڑھائے تب بھی کام اللہ کرتا ہے، کوئی تعزیہ تبوت
گھوڑے کی منت مانے تب بھی کام اللہ کرتا ہے۔ فرق یہ ہے جو غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے گا وہ روحانی بلد الحرام مشرک ہوگا، اور جو ان کاموں کا رب کے ساتھ اعتقاد رکھے گا وہ روحانی حلالی مباحد اور مومن ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے۔ اب سمجھ آیا؟ بلاکن متعتہم وآباءہم، اللہ یہ پکارتے ہمیں تھے مشرک، شرک کرتے تھے، بک بک کرتے تھے، تیرا حق تھا پکار، یہ ہم پہ خرچ کرتے، تیرا حق تھا نظر نیاز، یہ ہمارے نام کی دیتے، تیرا حق تھا منت منوتی، یہ ہم پہ خرچ کرتے، اور تیری تعظیمیں ہم پہ کیا کرتے تھے، تیرا حق تھا تیرے کعبے کا طواف، یہ ہماری قبروں کا طواف کرتے، حق تھا تیرا سجدہ، یہ ہمارے مزاروں پہ سجدہ کرتے، تازیوں پہ سجدہ کرتے، گنگا پہ سجدہ کرتے، لیکن ولیکن یہ لیکن آتا ہے ازالے شبوں کے لیے، لیکن للاستدراج، پھر یہ کیسے مشرک ہو گئے؟ فرمایا کہ یہ جب جاتے تھے کام تو کر دیتا تھا، اگرچہ ان کا کام شرکیہ ہوتا، کفریہ ہوتا، لیکن تو رحمان ہے، حتیٰ نسو ذکرہ، یہ الذکرہ التوحید، یہ تیری توحید والا مسئلہ ہی بھول گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بابے پہنچے ہوئے ہیں، کام ہو جو رہا ہے، اگر ناجائز ہوتا تو کام کیوں ہو جاتا ہے؟ آج بھی مشرک نہیں کہتا کہ میں نے غازی کے نام کا بکرا مانا میرا کام ہو گیا، اگر ناجائز ہوتا تو کام کیسے ہو جاتا؟ میں نے بری امام کے نام کی گائے مانی میرا کام ہو گیا، میں جھنگ گیا، بیری کے نیچے پردہ ڈالا میرا کام ہو گیا، اور بزرگ خوابوں میں بھی ملے، فلاں بھی ملے، تو فرمایا کہ یہ حتیٰ نسو ذکرہ، یہ قوم توحید بھول گئی، اور تھے کون؟ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے ہی تباہ کار، تھے بھی نرے مشرک، پنجابی چاہتے ہیں کھٹے ٹیٹ مشرک، نرے گندے مشرک، قومًا بُورًا، اور مشرک وہی ہوتا ہے دنیا کا کوئی جھوٹ سنا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، ٹائم کیا ہوگی؟ 2 یا پونے 2؟ انا للہ۔ چلو واقعہ چھوڑو، ایک یہ پیشی ہے، اس سے حاصل کیا نکلا کہ اللہ نے وہ وجہ بیان کی اولیاء کے زبانوں۔ آج جو مشرک کہتے ہیں نا ہم پکارتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، لہذا جائز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہتا ہے میں نے تعویذ پہنا نا، پہلے چھت سے اینٹیں ہلتی تھی، لنٹر بھاگتا تھا، میں نے تعویذ پہنا تو کام ہو گیا۔ تم کہتے ہو ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں ناجائز ہونا اور بات ہے، کام کا ہو جانا اور یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح، اور یہ پتہ نہیں ان کی چھتیں ہلتی ہیں، ہماری چھت تو کبھی نہیں ہلی۔ کانو قوما بورا، یہ قوم ہے ہی بورا، بورا، میرا خیال ہے اسی سے نکلا ہے بوڑھا، بورا، بوڑھا، اور بوڑھا، بوڑھا جو ہے یہ بھی قریب الہلاکت ہے، یہ بھی اب جانے والا ہے۔ یہ قوم تھی بالکل روحانی طور پہ بوڑھا، ان کو دنیا جہان کے واقعات سناؤ، سبحان اللہ، تے قرآن سناؤ کہ تو تشدد ہو گیا، سختی ہو گئی، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے، یہ سورۃ الفرقان ہے، اس کو گھروں میں پڑھنا۔ تو ایک پیشی یہ ہو گئی، اور اس سے واضح ہو گیا کہ کچھ مولوی کہتے ہیں قیامت کے دن ان مسائل کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ خصوصاً یہ جو رائے بنڈی ٹولہ ہے نا، اصل توحید کے دشمن یہ لوگ ہیں، یہی پٹی پڑھاتے ان مسائل کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوگا، تو سوال اس سنجے کے بارے میں ہوگا صرف، تم جن مسائل کے بارے میں پڑھے ہو۔ اور یہ مسائل تو ہے 12 عنوان پہ اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور سب سے بڑی پیشیاں یہ ہے۔ یہ انشاءاللہ میں ترتیب سے
آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، میرا دل تھا ایک اور آیت بھی سمجھانا، تو چلو ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، گھروں میں جاؤ اور ترجمہ دیکھو۔ آج انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، جس ساتھی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو جمعے کی نماز کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔